جائے. دوسری چیز عام طور پہ یہ ہوتا، بازاروں کے اندر یہ بات دیکھی جاتی کہ مسلمانوں کا مزاج یہ بن چکا ہے، اپنی ذاتی زندگی کے معاملے میں جہاں پیسہ خرچ کرنے کی معاملات ہے بے فکری سے پیسہ خرچ کرتے، پیسے بچانے کی جہاں ذمہ داری آتی، پیسے بچانے کی جہاں سوچ آتی، وہ صرف غریبوں کی حد تک ہم سوچتے، غریبوں کا مائنس کرنے کی سوچتے. بلکہ اسلام کی تعلیمات ایسی ہے کہ مسلمان کمیونٹی کو فائنینشلی انکریج کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھلے ہاتھ کا معاملہ کرنا. آٹو والے کو چکائیں، کتنے لیں گے بھائی؟ 50 روپے. وہ آٹو والے کو چکانے کی کوشش کرتے، 50 کیوں 30 روپے لو، بعض اوقات زیادہ کرتے وہ لوگ. لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو مسلم کمیونٹی کو آپ ذرا ہاتھ کھلا رکھیے. آپ ٹھیلا بنڈی پر جائیں گے آم لینے کے لیے، آم پہلے ہے 30 روپے کلو، اب اس میں اس کو چکا رہے ہیں 20 روپے کلو دیو. اگر 30 روپے کلو سے اگر وہ کما بھی لیا، 5 کلو آپ آم لیے، 150 روپے بنڈی کا کرایہ ہے، آم کے پیسے دینا ہے، گھر کے اخراجات کرنا ہے، دودھ کے اخراجات کیا ہے آپ کو معلوم ہے، پیمپر کے اخراجات کیا ہے آپ کو معلوم ہے، گھر کے کرائے کے آپ کو سب معلوم ہے. اس کے باوجود مسلم کمیونٹی کو آپ کسنے کی کوشش کرتے اور 10-20 روپے آپ بچا کر اپنے آپ کو بہت بڑے سیونگ ماسٹر سمجھ رہے ہیں. تو یہ بات اتنی درست نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کا طرز یہ تھا، جب پیمنٹ کا معاملہ آتا تو ذرا مسلمان کمیونٹی کو انکریج کرنے کے لیے ہاتھ کھول دیتے. مہاجر اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی جائیداد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے گھر سب کچھ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر دیے. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کہا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پہ ایمان رکھے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے آنا. اب جیسے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کا جو کچھ بزنس تھا، عمر بن خطاب کا، ابو بکر صدیق کا، حضرت علی کا، حضرت عثمان کا، یہ بڑے بڑے صحابہ، ان میں غریب لوگ بھی تھے، پیسے والے بھی لوگ تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کے آنا پڑا. جو میسر ہو سکا لے کر آگے. اب جب مدینے میں بہت 100 میں تعداد آ گئی، مدینے کا اکنامک سسٹم اتنا مضبوط تو نہیں تھا، وہاں پر کھیتی باڑی کا کاروبار چلتا تھا، کھجور کی کھیتی چلتی تھی، دیگر چیزوں کی کھیتی چلتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہاجروں کو بلائے 45، انصار کو بلائے 45، بٹھا کر کہا کہ دیکھو یہ مہاجر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اب انصار تمہارا کام ہوگا تم مہاجر کا سپورٹ کرنا، ان کو اپنے پیروں پہ قدم کھڑے رہنے تک تم ان کا ساتھ دینا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا اثر انصار پہ ہوا، جو مدینے کے لوگ تھے، جن کی جائیداد، جن کی کھیتی آتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انصار مل کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں جتنے کھجور کے کھیتوں کی پراپرٹی ہماری ہے، ساری پراپرٹی کو آپ 2 حصوں میں بانٹ دیجئے، ایک پراپرٹی کا حصہ پورا انصار کو دے دینا، ایک پراپرٹی کا حصہ مہاجروں کو دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک کام یہ کرو، تمہارے کھیتوں میں مہاجروں کو مزدوری کا کام دے دو. ہر مہاجر کام نہیں کرتا تھا لیکن کچھ لوگ کرتے تھے. تمہارے کھجور کے کھیتوں میں مہاجروں کو مزدوری کا کام دے دو، اور ان کی پیمنٹ تم کیا دو گے؟ ان کی پیمنٹ یہ دینا، ہر سال جو کھجور لگتا وہ سمجھو کہ اگر 1 ٹن کھجور لگا، 1000 کلو کھجور تمہارے باغ کے اندر آتا ہے، تو ان کی سیلری کا پیمنٹ یہ رہے گا 500 کلو کھجور ان کو دے دینا، 500 کلو کھجور تم رکھ لینا. کتنا انکریجمنٹ ہے دیکھیے مسلمان کو فائنینشیل کرنے کے معاملے میں. خالی تنخواہ کے بیس پر آدھا پھل ڈسٹریبیوٹ کر دیں. کیوں؟ قوم سے اگر آپ 10-20 روپے کمانے کی کوشش کریں گے، قوم کو ڈیولپمنٹ کیا کیا جائے گا؟ قوم کو انکریج کیا کریں گے؟ ہاں، لوٹنا نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے جن سے لوگ آسانی کا معاملہ کرتے، وہ بھی آپ دوسروں کا لحاظ رکھیے کہ لوگ آپ کے ساتھ دوسرے سلوک کر رہے ہیں تو اس کا لحاظ بھی آپ کو رکھنا ضروری ہے. ورنہ بعض لوگ عادت یہ بنا لیں گے، لوگ ثواب کو دیے تو کھا بھی جائیں گے لیکن اپنے غیر غلط دھندے کاروبار اپنی جگہ جاری بھی رکھتے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے بچپن میں ایک فقیر صاحب آتے تھے ہمارے گھر کے سامنے، 6-8 سال پہلے ملاقات ہوئی میری ان سے. بولا کیا بھائی دکھ رہے ہیں آج کل آپ؟ تو بولے آج کل ذرا گھومنا پھرنا کم کر دیا، یہ دلسوخ نگر سے نکلتا ہوں میں ایبٹس جا رہا ہوں، بس اتنے منگ کے چلے آ رہا ہوں. بولا کیوں ایسا؟ نہیں اب کیا ہے عمر بھی زیادہ، اگر کیا ہے گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور بنا لیا، اب بس جتنا ہو سک رہا اتنا آسانی سے کر لے رہا ہوں. آپ گراؤنڈ فلور میں بھی ہیں، آپ فرسٹ فلور میں بھی ہیں، اس کے بعد بھی ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلا رہے. تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. امت کے اندر فائنینشیل انکریجمنٹ کرنے کے لیے ذرا تھوڑا ہاتھ کھلا رکھیے جیسے انصار کا ہاتھ کھلا تھا. ہاں، قرآن مجید کی آیت یہ بھی ہے، نہ اپنے ہاتھ کو ایک دم کھلا چھوڑ دو، نہ ایک دم ہی گردن سے باندھ کے رکھو کہ بعد میں پچھتاوا ہو جائے کہ اتنا کیسا میں کھول دیا. لیکن عذر کے معاملے میں مسلم کمیونٹی کو انکریج کرنے کے لیے آگے بڑھائیے. آپ ایک کمیونٹی کی مثال آپ کو دیتا ہوں. کبھی کوئی سردار جی کو آپ بھیک مانگتے ہوئے دیکھے؟ کہیں نہیں مانگتے. وہ کمیونٹی میں ان کا انکریجمنٹ ہے، مانگنے دیتے نہیں ان کو. تھالیاں کاٹنے بٹھاتے، چھنی دے کے بٹھاتے، تلوار بنانے بٹھاتے، چاقو گھسنے بٹھاتے، کچھ بھی کرنے بٹھاتے، مگر کوئی سردار جی کو آپ کہیں منگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے روڈ پہ. تو اس طرح دوسرے لوگوں میں اگر بات ہے تو ہم تو خیر امت ہے.
نہیں بھائی اپنے لوگوں کو کتنا بھی، تو آپ کتنا کر سکتے ہو اتنا کریے، اپنے لوگوں کا کیسے بھی ہوں گے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی معاملہ